اللہ مالک الملک کا ذکر کرنا اور اللہ مالک الملک کی باتیں کرنا، تذکرہ کرنا، یاد کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ کئی لوگ انہوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں سیکھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، پھر فائدہ ہے۔ اس کا اپنی جگہ پہ فائدہ ہے، خالی اللہ کو یاد ہی کرنا، اللہ کو ذکر کرنا، بہت بڑی عظیم سعادت اللہ مالک الملک نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ مالک الملک کا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی باتیں کرے گا، اللہ کا تذکرہ کرے گا، اللہ بہت سارے انعامات سے نوازیں گے، بہت سارے انعامات سے۔ چنانچہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ توجہ کیجیے، اللہ کا تذکرہ کرنے والے، اللہ کی باتیں کرنے والے، ان کو اللہ مالک الملک کے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی سعادت سے محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سعادت مندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو رستوں میں گھومتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر! یقین جانیے مجھے تو بہت مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں ایک عجیب قسم کی مٹھاس، لذت ہے کہ کتنے عظیم لوگ ہیں وہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کتنے سعادت مند ہیں وہ فرشتے جو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں اپنی ضرورت کی طرف آؤ، یعنی ان کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں تھا، صرف ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے ایسے لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، حمد الحمدللہ پڑھ رہے تھے، تیری بڑائی میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری اتنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، میری شان بیان کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں ابھی تو دیکھے بغیر ہی تیرا تذکرہ کر رہے ہیں، تیری باتیں کر رہے ہیں، تیری حمد، تیری تسبیح، تیری شان بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ بڑائی یا پاکی بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ یاد رکھیں یہ باتیں جو اس حدیث میں ذکر ہو رہی ہیں، ایسا معاملہ حقیقت میں مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، کارخانے میں ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ ذکر تو کر ہی سکتے ہیں، وہاں پر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آگے والی باتیں ذکر ہو رہی ہیں نا اس حدیث میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام بازار میں نہیں ہو سکتا، منڈی میں، مارکیٹ میں نہیں ہو سکتا، یہ کام مسجد میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مالک الملک ان سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ اب بازار میں تو بندہ نہیں مانگ رہا ہوتا یہ، فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ کیا خیال ہے دکان پہ بیٹھ کے کبھی کسی نے جنت مانگی ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا۔ فیکٹری میں، کارخانے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا۔ کون مانگتا ہے؟ ادھر تو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے سب کو۔ تو جنت مانگنے کا کام یہ اللہ کے گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ شادی حالوں میں کون جنت مانگتا ہے؟ گھروں کی چھتوں پر کون جنت مانگ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کے گھروں کے اندر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں جنت۔ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے اور بہت زیادہ اس کو تلاش کرتے، مطالبہ کرتے اس کا، اور اس کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہو جاتی۔ اگر جنت دیکھ لیتے تو شوق زیادہ ہو جاتا، زیادہ مانگنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ پناہ بھی اللہ کے گھر میں آ کے مانگی جاتی ہے، باہر کون مانگتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنے دوست ایسے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کوئی نہیں آتی۔ وہ تو محروم ہو گئے بیچارے اس سعادت سے کہ ان کی حاضری فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں لگتی ہو، وہ ان کو یہ دعائیں نہیں آتی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو آتی ہی نہیں ہے۔ دعائیں یاد کر لیں، یہ مانگا کریں، بازار میں بیٹھ کر دعا مانگنی شروع کر دیں، پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر بھی آپ کو ڈھانپیں گے، وہاں پر بھی راحت ملے گی، وہاں پر بھی آپ کا ذکر اللہ مالک الملک کے ہاں ہوگا۔ اللہ مالک الملک پھر فرماتے ہیں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ جہنم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اللہ فرشتوں کی گواہی بن رہی، کام کتنے کیے ہیں؟ اللہ کی باتیں کی ہیں، سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ 3 کام ہی کیے ہیں، کوئی زیادہ کام تو کیے بھی نہیں، تو چند لمحوں میں یہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ مالک الملک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، ان کے ساری زندگی گناہ معاف، کچھ بھی نہیں کیا، صرف دعا کی اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، بس اتنی دعائیں کی ہے۔ تو اتنی بات کرنے کی وجہ سے اللہ مالک الملک فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، جس وقت یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک فلاں شخص ہے جو دعائیں نہیں کر رہا تھا، دعا آتے نہیں تھی اس کو، نہ وہ دعا کرنے کے لیے آیا تھا، نہ کوئی ذکر کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، کوئی اور کام تھا اس کو، مسجد سے پانی بھرنے آیا تھا، کئی مسجد میں پیشاب کرنے بھی آتے ہیں، دعا کرنے نہیں آتے، کئی مسجد میں پنکھوں کی ہوا لینے کے لیے آتے ہیں، آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، کئی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی سعادت مند ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہے، وہ مسجد میں آ گیا۔ کبھی اس کے کانوں میں کوئی آواز پڑے گی نا، تو ہو سکتا ہے وہ آواز اس کی ہدایت کا باعث بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ کہتا ہے بلکہ وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، مطلب اس کو بھی بخش دیا جائے۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ساری زندگی کے لیے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے ذکر کے حوالے سے یہ کمال کی حدیث ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ سے جنت مانگنا، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنا، اس حوالے سے یہ بڑی عظیم اور سعادت مند حدیث ہے۔ ہم ہی ہیں وہ لوگ، کوئی اور تو نہیں نا، کسی اور قوم کے لیے تھوڑا کہا ہے، ہمارے لیے ہی کہا ہے یہ۔ تو کبھی احساس کمتری کا شکار بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آئیں ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یہاں پر بیٹھ کر باتیں نہ کریں، گپے نہ ہانکتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے معاملات سر انجام نہ دیتے رہیں۔ کوشش کریں جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہیں زبان پر کوئی اللہ کا ذکر ہی جاری رہے۔ اسی طریقے سے اگر ذکر نہیں کر رہے کوئی دعا کر لیں، اور دعا کون سی کریں؟ جنت مانگنا شروع کر دیں، اس طریقے سے جہنم سے پناہ مانگنی شروع کر دیں۔ اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ مالک الملک نے یہ بات جو ہمارے لیے کہی ہے کہ فرشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہم ہی وہ ہوں گے جن کو فرشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، اور ہماری انشاءاللہ گواہی وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کے پاس ہوگی۔ اے اللہ، ہم سارے جو تیرے گھر کے اندر یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سارے ہی تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں،
اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔